أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 5 تا 6 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی گئی۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمت اور تفسیر حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر کا بقیہ حصہ پڑھا جائے گا۔ عنوان ہوتا ہے جنگ بدر کی تفسیر، جنگ بدر کی پوری تفصیل۔ پس منظر اس کا اور اس کی تفصیلات۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت بدر کی لڑائی میں نکلنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مومنین تم لڑنے کی نیت سے انفال کے بارے میں سوالات پیدا کر رہے ہیں، جیسا کہ بدر کے روز بھی انہوں نے تم سے مجادلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ تو ہمیں قافلے سے نمٹنے کے لیے لے کر نکلے تھے، ہم کو گمان بھی نہ تھا کہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گی اور ورنہ ہم جنگ کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلتے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے کی راہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ قافلہ ملک کے شام سے قریش کے لیے مال لے جا رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آمادہ کیا اور 310 سے زیادہ آدمی لے کر نکل کھڑے ہوئے اور چشمہ بدری کی راہ پر ساحل کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حملے کی خبر ہو چکی تھی، جو اس قافلے کا سردار تھا۔ اس نے زمزم بن عمرو کو مکہ بھیج کر اہل مکہ کو مدینے والوں کے ارادے سے آگاہ کیا۔ مکہ والے تقریباً 1000 آدمی لے کر ابو سفیان قافلے کو سیف البحر کی طرف سے لے کر نکل گیا اور صاف بچ گیا۔ اب مکہ کا 1000 لشکر بڑھتا رہا حتیٰ کہ چشمہ بدر کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالا۔ اب مسلمانوں اور کافر بغیر اس سے پہلے سے کوئی قرارداد جنگ ہو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک مسلمانوں کا بول بالا کرنا چاہتا تھا اور حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ اللہ کے پیش نظر تھی، جیسا کہ ان قریب ہونے والا ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مکے سے ایک بڑا لشکر ان کے لڑنے کے لیے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی کہ 2 میں سے ایک چیز تمہیں ملے گی، یا تو قافلے کو لوٹ لو یا لشکر سے لڑ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ دونوں نہیں ملیں گے، کسی ایک کو اختیار کر لو۔ اس میں
कामयाब हो जाओगे। मुसलमानों में से अक्सर की राय ये थी कि काफ़िले को लूटा जाए और चल दो काफ़िले को लूटा जाए और चल दो, बग़ैर जंग के बहुत सारा माल हाथ लग जाएगा, जिसकी हिकायत अल्लाह पाक ने यूँ फरमाई कि तुम चाहते हो कि दोनों में से एक सूरत पसंद करें जो शौकत वाली ना हो, यानी काफ़िले से निमट लें, और अल्लाह ताला का इरादा ये था कि हक़ ज़ाहिर हो और मक्के के काफ़िरों का कला कुमा हो जाए। अबू अयूब अंसारी कहते हैं कि हम मदीने में थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि अबू सुफियान काफ़िला लेकर आ रहा है, तुम लोग क्या कहते हो? इस काफ़िले की राह में इसकी राह को रोकने के लिए हम निकल पड़े। मुमकिन है कि तुम लोगों को बहुत कुछ माल और दौलत मिल जाए। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना चाहिए। चुनाचा हम सब निकले और 1 या 2 रोज़ चलते रहे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा इन काफ़रों से जंग करने के बारे में तुम्हारी क्या राय है पूछा। इन्होंने इस बात को इनको खबर हो गई थी कि तुम काफ़िले के ख्याल से निकल चुके हो। मुसलमानों ने कहा कि वल्लाह हम में दुश्मन को इतने बड़े लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर, हम जो निकले हैं तो सिर्फ़ काफ़िले को लूटने के ख्याल से निकले हैं, चल पड़े हैं। अल्लाह अकबर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।